اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو تدوین کا ایک اہم ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں مختصراً آپ کے ساتھ، وہ ہے اساسی نسخے کا انتخاب اور اس میں وحید نسخہ۔ جب آپ کسی متن کی تدوین کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ایک ہی نسخہ ہے، وحید نسخہ ہے، تو تب آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کاتب بدخط ہے اور اس میں تو مزید ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کاتب اچھا ہے یا خوش نویس ہے مصنف، تو تب آپ کو کچھ پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن وحید نسخے میں سب سے زیادہ مشکلات اس وقت پیش آتی ہیں جب اس پر اصلاحیں کی گئی ہوں، کیونکہ اگر وہ اصلاح شدہ نسخہ ہے، مصنف کے ہاتھ کی اصلاحیں ہیں یا کوئی اور ہیں، آیا وہ اصلاحیں مصنف کے ہاتھ کی ہیں یا بعد میں کسی نے کوئی اصلاح کر دی اس پہ، شعر پہ، نثر پہ یا اس فن پارے پہ۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بھی جو مدون ہے وہ مخطوطہ شناس ہو، مخطوطہ شناس کے ساتھ ساتھ املا رسم الخط کا علم بھی جانتا ہو۔ جب وہ اس رسم الخط یا املا کو دیکھے گا، ساتھ میں تقابلی جائزہ کرے گا، تو اس کو واضح معلوم ہو جائے گا آیا یہ اصلاحیں مصنف کی طرف سے کی گئی ہیں یا کسی اور شخص نے جس کے پاس یہ مخطوطہ رہا ان کی طرف سے کی گئی۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اصلاحیں مصنف کے ہاتھ کی ہی ہیں یا مصنف کے زمانے میں جو نقل نسخہ ہوا مصنف نے اس کو دیکھا اور مصنف نے ہی خود اس پہ اصلاحیں کی، تو پھر یہ اصلاحیں متن میں داخل ہوں گی۔ متن میں داخل ہونے کے بعد آپ اگر مناسب سمجھیں تو جو اصل شعر تھا یا جو اصل مصرع تھا، آپ اس کو حاشیے میں درج کر دیں اور اصلاح شدہ کو متن میں جگہ دے دیں۔ لیکن یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ کو یہ مکمل طور پر معلومات ہو جائیں کہ یہ اصلاحیں مصنف کے ہاتھ کی ہیں، تو تب آپ اس کو متن میں جگہ دے دیں۔ باقی جو اس کی بنیادی یا پہلی اصلاحیں تھیں، مصرع تھا، تو اس کو حاشیے میں درج کر دیں۔ یہ مختصراً بات آپ کو گوش گزار کرنا تھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ مزید ایسے ویڈیوز لیکچر دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔